آپ نے خانقاہی نظام کی تجدید نو کی بات کی تھی، تو اس سلسلے میں آپ نے کچھ اس کے خط و خال تو واضح کیے تھے، لیکن اس میں کچھ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دین کا جو منشا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور اس میں وہ اعتکاف کو مطلب جو ہے اس کی ترغیب دیتا ہے کہ اعتکاف کیا جائے. تو خانقاہی نظام کہیں اس کے پیرالل تو نہیں آ جاتا؟ مطلب کہیں ہم امبیلنس تو نہیں کہیں کریٹ ہو جاتا اس کی وجہ سے دین کے مقابلے میں؟ ٹھیک ہے، شکریہ. کسی خانقاہ کا مسجد کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب بھی آپ اس طرح کا کوئی ادارہ بنائیں گے تو اس میں مرکز اور محور کی حیثیت تو مسجد ہی کو ہونی چاہیے. اور جو ہمارے ہاں خانقاہیں بنائی گئیں ان کی نوعیت بھی یہی تھی. آپ خانقاہ کو مسجد کے متوازی نہ سمجھیں، پیرالل نہ سمجھیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں. خانقاہ کے لفظ سے یہ تاثر اس لیے ہوتا ہے کہ خانقاہ کے ادارے پر تصوف کا قبضہ رہا ہے، اور وہ اپنی ذات میں ایک متوازی نظام فکر ہے. ورنہ خانقاہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہ ایک تربیت کا ادارہ ہے. تو تربیت کے ادارے، تعلیم کے ادارے آپ قائم کرتے ہیں. اس وقت بھی دنیوی تعلیم کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، اس وقت دینی تعلیم کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں. ان میں مسجد ہوتی ہے، لیکن وہ ادارے کوئی پیرالل نہیں ہو جاتے. خانقاہ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیے، وہ تو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ الفاظ آسانی سے کسی تصور کو بیان نہیں کرتے. تو آپ کوئی نیا لفظ اختیار کر لیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی تعلیم کے لیے ادارے بناتے ہیں، اسی طرح جب انسان بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم یا اس کی تربیت کو ریفریش کرنے کے لیے بھی ادارے ہونے چاہیے. جن اداروں میں لوگ کچھ وقت گزاریں. میں بہت لمبے عرصے تک پاکستان میں ہماری بیوروکریسی کی تربیت کے اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں. ایک طویل عرصے تک میں نے پڑھایا ہے. تو اب دیکھیے 3 ادارے قائم کیے گئے ہیں. ایک ادارہ سول سروسز اکیڈمی ہے. آپ کے ہاں جو لوگ سول سروس کے لیے منتخب ہوتے ہیں وہ کوئی 8-9 مہینے سال کی وہاں تربیت پاتے ہیں. یہ ابتدا ہو گئی. اس کے بعد وہ غالباً 20 گریڈ میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر نیپا ہے، اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخری درجے میں جا کے پھر ان کو ٹریننگ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہ پاکستان اسٹاف کالج ہے. یہ تینوں ادارے کیوں بنائے گئے؟ تعلیم انہوں نے پالی، اسکول سے نکل آئے، کالج سے نکل آئے. یعنی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، آپ کسی منصب پر فائز ہوئے تو اس میں آپ کے علم، آپ کے نو ہاؤ، آپ کی بنیادی چیزوں کو ریفریش ہوتے رہنا چاہیے. بالکل یہی ضرورت دینی زندگی کی بھی ہے. یعنی دینی زندگی میں بھی انسان پہ زنگ لگ جاتا ہے. تو جیسے آپ بچوں کو اسکول یا کالج میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، اسی طرح بڑوں کو بھی گاہے گاہے وہاں سے نکلنا چاہیے. اعتکاف ذاتی فیصلہ ہے، یعنی اس میں انفرادی فیصلہ کر کے آپ کسی گوشے میں بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے غور کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے ریفریش کرنے کے لیے. لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کوئی آدمی اپنے طور پر ہی بہت کچھ پڑھ کے عالم بن سکتا ہے، فاضل بن سکتا ہے. تو آپ نے تعلیمی ادارے جس طرح قائم کیے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ خانقاہ کو تعلیمی ادارہ یا تربیتی ادارہ سمجھیے. کوئی اور اچھا سا نام آپ کے ذہن میں آئے تو وہ دے لیجئے. میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ تاکہ لفظ بولتے ہی اس کی تصویر سامنے آ جائے. ادارہ بہت اچھا تھا یہ، اور اس ادارے کو اگر قائم کیا جاتا، قائم رکھا جاتا، اور اس میں دین کی تعلیم تربیت کے لیے لوگوں کو ریفریش کیا جاتا تو یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن بن سکتا تھا. میرے نزدیک تو ہمارے ملک کی تبلیغی جماعت کسی درجے میں یہی خدمت انجام دیتی ہے. تو وہاں پر بھی ساری بحث کانٹینٹ کی ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو پڑھائی جا رہی ہے. وہ آپ کوئی تعلیمی ادارہ قائم کریں گے تو اس میں بھی یہ بحث ہو جائے گی. لیکن اس سے ادارے کی نفی کیسے ہو گئی؟ ادارہ تو ہونا چاہیے، بڑوں کے لیے بھی ہونے چاہیے اور بچوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. تو یہ بنیادی بات ہے. اس کے باوجود کوئی اشکال رہ جائے تو انشاءاللہ میں کسی وقت واضح کر دوں گا.